تو وہ موت سے ڈرتا ہے۔ انسان کی ہوس اور خواہش نفس کو یہ ڈر اور خوف بڑھا دیتا ہے۔ کچھ لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر میں مر گیا تو میرے بچے چھوٹے چھوٹے رہ جائیں گے، یتیم ہو جائیں گے، در در کے دھکے ان کا مقدر ہوں گے، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، میرے ماں باپ میری موت کا پیغام سن کے سخت اضطراب میں مبتلا ہوں گے، اور جو ان کا دکھ ہوگا وہ دیکھا نہیں جائے گا۔ تو وہ اس حوالے سے اپنی جان کو عزیز سمجھتا ہے، موت کا خیال کر کے کانپ جاتا ہے، پسماندگان سے وہ ڈرتا ہے۔ یہ ہے ایک انداز موت سے ڈرنے کا۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ ڈرنا بھی کوئی ڈرنا نہیں۔ اور تیسرے لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر میں اچانک مر گیا تو میرے پلے کون سا نیک عمل ہے جو لے کر اللہ کے حضور پیش ہو سکتا۔ یہ تیسری قسم کا جو خوف ہے، یہ انسان کی تیاری آخرت کو بڑھا دیتا ہے اور اس کو شب و روز اللہ کے حضور پیش ہونے کی خوف سے نیکی کی دعوت دیتا ہے کہ میں نے اس کے حضور پیش ہونا ہے، ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے، تین چیزوں کا حساب نہیں ہوگا: ضرورت کے مطابق کپڑے کا، ضرورت کے مطابق مکان کا، اور بھوک کے وقت کھانے اور پینے کا۔ ان تین چیزوں کا قیامت کے دن حساب نہیں لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ زندگی میں جتنی بھی ہمیں نعمتیں دی گئی ہیں ان کا حساب لیا جائے گا۔ قرآن مجید کی یہ نص موجود ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں بندے سے سوال کیا جائے گا۔ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں سب کچھ لکھا جا رہا ہے، کرامۃ کاتبین بیٹھے ہوئے، ہمارا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے۔ ہم بھولے ہوئے لیکن وہ نہیں بھولے، وہ غفلت نہیں کرتے، ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں۔ قیامت کے دن جب سب کچھ سامنے آئے گا تو اس وقت انسان جب نامہ اعمال دیکھے گا پھر حیران ہوگا اور کہے گا مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے چھوٹی بڑی کوئی چیز نہ چھوڑی، سب کچھ لکھ دیا۔ اس دن پھر سخت پچھتائے گا، لیکن اس دن پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا بھی تو پھر کس کام کا۔ آج اگر ہم پچھتانے تو آج توبہ بھی کر سکتے ہیں، جب توبہ کر لیں گے تو بعد قبل کے گناہ دھل جائیں گے۔ اور اگر ہم غفلت میں زندگی گزار دیتے ہیں تو کل قیامت کے دن انسان کو سخت پچھتاوا ہوگا، اور پھر اچانک موت پتہ ہی نہیں ہے۔ بندہ اپنی توبہ کو مؤخر کرتا رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں طول عمل، مؤخر کرتا ہے، تبھی میری بڑی زندگی بڑی ہے۔ بعض وقت کسی کو کہے نا نیکی کی دعوت دے، وہ کہتا ہے جناب بس میں ریٹائرمنٹ لے لوں، اس کے بعد انشاءاللہ میرے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، پھر حج کرنا ہے، پھر میں ہوگا اور مسجد ہوگی۔ یہ اس طرح بات کر رہا ہے جس طرح سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہو، جس طرح سب کچھ اس کے قبضہ اختیار میں ہو۔ کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے۔ یہ طول عمل، لمبی امید اور توبہ کو مؤخر کرتے چلے جانا، یہ بہت بڑی محرومی ہوتی ہے۔ اللہ اگر توفیق دے دے توبہ کی اور اللہ سوچ و فکر دے دے تو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ذرا دیکھو معاشرے میں نظر دوڑا کے، بوڑھے زیادہ ہیں، بچے زیادہ ہیں یا جوان زیادہ ہیں؟ آپ فرمایا تم کو جوان بوڑھوں سے زیادہ نظر آئیں گے، بوڑھے کب نظر آئیں گے؟ کسی بھی مجلس میں آپ تجزیہ کر کے دیکھ لیں۔ فرمایا اس لیے کہ بڑھاپے تک کوئی پہنچتا ہے، زیادہ جوانی میں فوت ہو جاتی۔ پھر فرمایا اب جوانوں اور بچوں کا اندازہ کر کے دیکھ لو، کسی گھر میں کسی محفل میں دیکھ لو کہ بچوں کی تعداد زیادہ ہوگی، نوجوان کم ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ زیادہ بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، جوانی تک کم پہنچتے ہیں۔ تو انسان عمر کے اس حصے تک توبہ کو مؤخر کرتا ہے جہاں تک جانا انتہائی مشکل ہے، اور پھر اس وقت اگر پہنچ بھی گیا جب اعضاء میں توازن نہ رہا، عناصر میں اعتدال نہ رہا، چلنے پھرنے کے قابل نہ رہا، تو پھر کیا عبادت کرے گا؟ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری کل کے ظالم بھی شبت پرہیزگار۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 اشخاص ہیں اللہ جنہیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شخص فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ شخص جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ کہا جاتا جوانی مستانی ہے، لیکن جس نے نکیل ڈال لی جوانی کو اور کھینچ کے اس کو در محبوب پہ لے آیا اور اس پیشانی کو چکا کے مالک کی چوکھٹ پہ رکھ دیا،
آج تو لوگ اسے کہیں گے یہ مسیطڑ ہو گیا، اسے کیا پتا دنیا کیا ہے۔